میرا نام چکی علی ہے اور میں ٹرانسجنڈر ایسوسیشن کی طرف سے آج آپ سب کے ساتھ بات کرنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہوئی ہوں۔ کچھ دنوں سے آپ سب لوگوں کو جیسا کہ پتہ ہے کہ ہمارے قانون کے بارے میں بہت سی غلط باتیں اور افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، جیسے کہ یہ قانون ہم جنس پرست لوگ جو ہیں ان کو تحفظ دے رہے، یہ قانون جو مرد ہیں وہ مردوں سے شادی یا عورت سے شادی کے لیے بنایا گیا ہے۔ ایسی افواہوں کی وجہ سے نہ صرف ملک کا ماحول خراب ہوا ہے بلکہ تمام جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے، جو خواجہ سرائیں ہیں، وہ ان سب کی جانوں کو بھی خطرہ ہے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک غلط الفاظ کسی کی طرف سے بھی چاہے وہ آئے گا، ہمارے ملک میں اس طرح سے ہی ہوتا ہے کہ ایک غلط الفاظ ہماری جانوں کو بھی اس وقت خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ ہم لوگوں نے بہت کوشش کی کہ ایسے پریس کانفرنس کیے بغیر اپنے میسیج کو لوگوں تک پہنچائیں، لیکن یہ پروپوگنڈا اتنا سوچ سمجھ کے کیا جا رہا ہے، اتنا اسٹرانگلی اس کو کیا جا رہا ہے کہ ہم لوگ جب تک آپ کو آ کے اپنا موقف نہیں دیں گے، بتائیں گے نہیں، تو شاید یہ ہم لوگ کامیابی نہ حاصل کر سکیں کہ یہ قانون ہی ختم کر دیا جائے یا اس میں کچھ ایسے چیزوں کو شکوں کو ایڈ کر دیا جائے جو کہ شاید کسی بھی عام انسان کے لیے قبول کرنا مشکل ہوں گے۔ سب سے پہلے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پہ آتی ہوں کہ جب 2009 میں سپریم کورٹ کی طرف سے خواجہ سراؤں کو تسلیم کیا گیا، اس کے بعد ہماری دن رات کوشش کے بعد جو خواجہ سرا کمیونٹی کی جو پڑھے لکھے افراد تھے ان کی کوشش کے بعد یہ قانون قومی اسمبلی میں پوری جانچ پڑتال کے بعد، پورے کمیٹیوں کی بیٹھنے کے بعد، جس میں ہر زندگی کے تمام جو شعبات ہیں ان کے افراد کو بٹھا کے اس قانون کو پاس کیا گیا، بنایا گیا، پھر اس کو پاس بھی کیا گیا۔ 2018 کی خوبصورت صبح کو یہ ہمیں خبر ملی کہ آج سے ہم خواجہ سراؤں کا بھی ایک قانون ہے۔ جو لوگ ہمیں مار دیتے تھے، ہماری زندگی کی کوئی ویلیو نہیں سمجھتے تھے، آج وہ خواجہ سرا اپنے قانون کے ساتھ اپنی زندگی کو عام شہری کی طرح گزار سکیں گے۔ ہم لوگ اس خوشی کو بھی صحیح طرح سے سیلیبریٹ بھی نہیں کر سکے تھے کہ آج ہمارے پاس قانون ہے، ہمارے پاس اپنے حق ہیں جیسے کہ تمام انسانوں کے پاس ہیں۔ تو کچھ شر پسند عناصر نے اس کو پہلے چیلنج کیا شریعت کورٹ میں بھی جب اس کے بارے میں ساری سنوائی ہو گئی، سارا کچھ کمپلیٹ ہو گیا اور یہ قانون سینٹ میں بھی پاس ہو گیا، تو 4-5 سال بعد ہمارے کچھ حضرات جنہوں نے اس قانون کے بارے میں جاننا پسند نہیں کیا اور ایک ایسی لابی کے ساتھ مل کے انہوں نے اس قانون کو کالعدم کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ ان کے خیال سے چونکہ پاکستان میں ہم لوگ بھی مسلمان ہیں، ہم تمام خواجہ سرائے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والے ہیں، اور ہم لوگ کوئی بھی ایسا قانون اپنے ملک میں کیسے نافذ کروا سکتے ہیں، یا اس قانون کو سینٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ یا قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ کیسے پاس کر سکتے ہیں جس کے آلریڈی پاکستان کا قانون غیر اخلاقی اور اس کو فردر جرم بھی عائد کرتا ہے ہم جنسوں پہ۔ تو ہمیں کیا حقوق ملے تھے؟ صرف قانون میں ہمیں کیا حق دیا کہ ہمیں تعلیم کا حق ہے، تاکہ خواجہ سرا بچے بھی جو گھروں سے باہر نکال دیے جاتے ہیں وہ تعلیم کا اسی طرح سے اپنی تعلیم کو کنٹینیو کر سکیں یا تعلیم حاصل کر سکیں جیسے ایک عام بچہ حاصل کر رہا ہے۔ صحت کا حق ملا، کیا یہ حق ملنا ہمارا حق نہیں تھا کہ ہم لوگ بھی اگر ہاسپٹلس میں جاتے ہیں، ہاسپٹلس میں جا کے ہمیں بھی اسی طرح سنا جائے جیسے ایک مرد کو سنا جاتا ہے، جیسے ایک عورت کو سنا جاتا ہے؟ ہمارے یہاں پہ تو ہاسپٹلس میں یہ المیہ تھا قانون آنے سے پہلے کہ مریض خواجہ سرا مریض اسٹریچر پہ ہوتا تھا، اور وہاں پہ ڈاکٹروں کی اور انٹرنل سٹاف کی یہ جنگ چل رہی ہوتی تھی کہ اس کو مردانہ وارڈ میں ڈالیں یا زنانہ وارڈ میں ڈالیں، ٹھیک ہے؟ تو آج اگر ہمیں یہ رائٹ مل گیا کہ ہمیں یہ حق ہے کہ ہم زنانہ وارڈ میں جانا چاہتے ہیں یا مردانہ وارڈ میں جانا چاہتے ہیں، تو آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں، صرف صحت کی بات ہے نا۔
اس کے بعد ہمیں ووٹ ڈالنے کا حق ملا، ہمیں وراثت میں اپنا جو حصہ ہے وہ لینے کا حق ملا، اس کے بعد ملازمتوں میں حق ملا۔ بھئی دیکھیں آپ لوگ پاکستان کی ترقی کے پہیے کا حصہ ہیں، ہم لوگ خواتین اب آپ کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں، اور وہ آج پاکستان کو کس نیز پہ لے کے چلے گئے، کہاں پہ ہمارا آج پاکستان کا سٹیٹس ہے۔ اسی طرح اگر ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ کے ساتھ مدد کریں گے پاکستان کی اکانومی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، ملازمتوں میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، تو اس میں کون سی ہم نے غیر اخلاقی بات کر دی یا غیر اسلامی بات کر دی ہے؟ ٹھیک ہے، اب بات آ جاتی ہے چلیں ان حقوق کی، جو ہمیں چھوٹے چھوٹے حقوق کی، تو چلیں سب آپ لوگ خوش ہوں گے ہمیں ملے ہیں۔ اب یہاں پہ اگر یہ میں اپنے مولوی حضرات کی بات کا جواب دیتی چلوں، ان کے خیال سے ایسا ہے کہ فار ایگزامپل آپ میں سے کوئی مرد اٹھ کے جاتا ہے نادرا کے آفس میں اور وہ کہتا ہے کہ میں آج سے عورت ہوں، تو وہ اس کو عورت کا آئی ڈی کارڈ مل جائے گا۔ بھئی نادرا کی پالیسیز اور ریگولیشنز، رولز ریگولیشنز کو تو پڑھ لیں آپ۔ کیا ان مولوی حضرات نے یا جو لوگ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں ان لوگوں نے اتنی سی ریسرچ کی تھی کہ پہلے ہمارا جو قانون بنا ہے ٹرانسجنڈر ایکٹ ہے اس کو پڑھ لیتے، ایک دفعہ پڑھ لیتے، پھر بھی ان کو کوئی کمی نظر آ رہی تھی، وہ ہم سے بات کرتے، ٹیبل ٹاک کرتے، ہم ان کو بتاتے کہ آپ نادرا کے رولز اینڈ ریگولیشنز یا جو بل پاس ہونے کے بعد اس میں چینجز کی گئی ہیں وہ بھی تو پڑھیں۔ بل کی جو نادرا کی رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق کوئی بھی مرد عورت کا کارڈ نہیں بنوا سکتا، اور کوئی بھی عورت مرد کا آئی ڈی کارڈ نہیں بنوا سکتی جب تک اس کا میڈیکل بورڈ اس کو اپروول نہیں دے گا۔ ٹھیک ہے، میڈیکل اپروول آ گیا آپ کے پاس کہ آپ نے جنس اگر مرد سے عورت میں، عورت سے مرد میں چینج کروانی ہے تو آپ کا میڈیکل ٹیسٹ ہوگا، آپ کا میڈیکل بورڈ بیٹھے گا، ساری چیک ہوگا، سارا کچھ وہ جو پروسیجر کے لیے وہ بات کر رہے ہیں وہ تو ہوں گے۔ اب آتی ہے خواجہ سرا، اگر کوئی آپ میں سے نہیں، چلے میں بات کرتی ہوں، میں جا کے اگر کہتی ہوں کہ میں خواجہ سرا ہوں، مجھے تو لوگ مان لیں گے۔ فار ایگزامپل اگر میں اس حلیے میں تھی جس میں شاید مجھے وہ کہتے کہ آپ مرد ہیں، تو مجھے کون سا ایسا یہاں پہ پراپرٹی میرے نام لگ جانی تھی یا مجھے کوئی سیٹ مل جانی تھی خواجہ سرا بن کے، مجھے تو وہ والی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے جو کہ ایک پسماندہ زندگی ہے۔ میں ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ ٹرانسجنڈر ہوں، میں اچھا بول لیتی ہوں، اچھا سنتی ہوں، مجھے اچھی نو ہاؤ ہے، تو مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں مرد والے شناختی کارڈ کو اپنے خواجہ سرا والے شناختی کارڈ میں چینج کرواتی اور اتنی مشکل زندگی گزارتی جس میں میں لوگوں کو اپنے اوپر ہستاوا دیکھتی، میں اپنے گھر والوں سے دور ہوتی، ان کی ڈسکریمنیشن کو فیس کرتی، مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا نا۔ تو پھر کوئی بھی مرد اپنے آپ کو جا کے خواجہ سرا کیوں لکھوائے گا؟ اور اگر وہ اپنے آپ کو خواجہ سرا لکھوا رہا ہے تو اس کے کارڈ پہ ایف نہیں لکھا جائے گا، اس کے کارڈ پہ ایم نہیں لکھا جائے گا، اس کے کارڈ پہ ایکس لکھا جائے گا۔ آپ کو میں نے پریس ریلیز میں بھی یہ چیزیں مینشن کی ہیں، آپ کو ایویڈنس کے طور پہ عقیل صاحب نے سینڈ کر دیا ہوگا، ہمارا قانون بھی آپ کو بھیجا ہے، میں نے نادرا کی رولز اینڈ ریگولیشنز اینڈ پالیسیز بھی آپ کو بھیجی ہیں، آپ سب اپنے گروپ میں وہ بھی چیک کر سکتے ہیں۔ بھئی آپ ڈاکومنٹس پہ بات کریں، آپ فیکٹ اینڈ فگرز پہ بات کریں، آپ ہوا میں تیر چھوڑ کے آپ دوسرے انسانوں کی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں کہ یہ قانون ہم جنس پرستوں کے لیے بنا ہے۔ آپ پہلے اس قانون کو پڑھتے، سینیٹر مشتاق صاحب کی بات میں کر رہی ہوں، پھر اس کے بعد آپ یہ بات اسمبلی میں اٹھاتے کہ یہ ہم جنس پرستوں کا قانون ہے۔ بھئی ایکس آئی ڈی کارڈ والے جو خواجہ سرا ہیں ان کو کون سا نکاح الاؤ ہوا ہے یا ہمارے قانون میں کس جگہ لکھا ہے؟ سینیٹر مشتاق صاحب سے میں ایک سوال کرتی ہوں، آپ نے جتنی باتیں کی ہیں سب جھوٹ ہے، ایک بات بھی آپ سچی کر دیتے تو شاید آپ کی بات کو کوئی سنتا، آپ نے تو آل ٹو آل غلط بات اور جھوٹ بات بولی ہے۔ پہلا ان کا جھوٹ کہ مرد سے مرد اور عورت سے عورت کی شادی ہے، میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ کوئی بھی مرد جا کے بغیر میڈیکل کے اپنا کارڈ ایم سے ایف میں اور ایف سے ایم میں کنورٹ نہیں کروا سکتا۔ خواجہ سرا اگر سیلف ریسیوڈ ہے، وہ جا کے اگر کہہ رہا ہے کہ میرا آئی ڈی کارڈ بنائے خواجہ سرا کا، تو اس کا میل سے ایکس آئی ڈی کارڈ بن رہا ہے، ایکس آئی ڈی کارڈ کو شادی کی اجازت نہیں ہے، تو کہاں پہ آ گیا یہاں پہ شادیاں ہو رہی ہیں خواجہ سراؤں کی؟ پہلی بات یہ ان کی جھوٹی ہوئی۔ دوسری بات، انہوں نے اپنی پریس ریلیز میں یہ موقف دیا کہ 18,000 خواجہ سراؤں کا جنڈر چینج ہونے کے بعد انہوں نے اپنا رجسٹر کروایا ہے نادرا میں۔ وہ بھی میں نے عقیل صاحب کے ساتھ شیئر کیا تھا، رپورٹ کو آپ لوگوں کے پاس آ گئی ہوگی تھرو واٹس ایپ گروپ۔
ہیومن رائٹ کمیشن نے بھی اور نادرا نے بھی یہ ویریفائی کیا اس چیز کو، اور کوئی بھی 18,000 کا فگر نہیں ہے جو کہ رجسٹر ہوا ہے اس پورے سال کے اندر۔ صرف 2080 سم تھنگ جو نمبرز ہیں، جو 2,000 خواجہ سرا رجسٹر ہوئے ہیں اپروکسیمیٹلی۔ تو 2,000 اور 20,000 خواجہ سراؤں میں کتنا فرق ہے؟ آپ بات کر رہے ہیں، آپ حلوہ بھی بنا رہے ہیں تو کوئی آپ اتنا میٹھا ڈالیں کہ جتنا ہضم ہو۔ آپ تو کہہ رہے ہیں 18,000 خواجہ سرا آ گئے، تو پھر تو اس حساب سے سال کے اگلے 2-3 سالوں میں تو خواجہ سرا ہوگا ہر طرف۔ اور سینٹر مشتاق صاحب سے ایک اور سوال میں کرنا چاہتی ہوں، مجھے خواجہ سرا بننے کے بعد آپ نے کون سے ایسے بینیفٹس دے دیے ہیں؟ آپ نے کون سی میرے لیے ملازمتوں کا کوٹے رکھ دیے ہیں؟ آپ نے کون سا میرے لیے تعلیم میں ایکسٹرا کچھ ایسے بینیفٹس رکھے کہ مجھے خوشی سے یہاں پہ خواجہ سرا کنورٹ ہونا پڑا؟ کوئی بھی نہیں ہوگا خوشی سے بھائی۔ خواجہ سرا بننا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ کانٹوں پہ چلنے والی زندگی ہے جو ہم لوگ گزارتے ہیں۔ کسی مرد کو اگر میں آج کے بیٹھے ہوئے باہر کسی مرد کو بھی کہوں گی نا کہ لپسٹک لگا کے یا بال لمبے کر کے باہر چلے، تو وہ مرد یہ کرے گا نہیں، یہ خواجہ سرا ہی کرے گا۔ یہ مشکل کام ہے، یہ آپ لوگ نہیں کر سکتے ہیں، پہلی بات۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سینیٹر مشتاق صاحب نے یہ کہا کہ یہاں پہ ہم جنس پرستوں کی شادیاں ہو رہی ہیں۔ نادرا کی ویریفیکیشن اور ریکارڈ کے مطابق آپ لوگ بھی یہ چیک کر سکتے ہیں، 2018 کے قانون پاس ہونے کے بعد سے اب تک کوئی سنگل ایسی میرج رجسٹر نہیں ہوئی ہے جس میں مرد سے مرد کی شادی ہوئی ہو، عورت کی عورت سے شادی ہوئی ہو۔ تو سینٹر مشتاق صاحب کیوں یہ شور مچا رہے ہیں؟ کس بات پہ ان کا ہے کہ مرد سے مرد کی شادی ہو رہی ہے؟ اس قانون کو پاس ہوئے تو 5 سال ہو گئے ہیں۔ آپ نے کون سی شادیاں دیکھی ہیں ہوتے ہوئے یہاں پہ مردوں کی مردوں سے اور عورتوں کی عورتوں سے؟ پلیز آپ اس بات کا جواب دیں ہمیں۔